السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ ہیپاٹائٹس، ٹی بی اور اس طرح کی دیگر جو موذی اور وبائی امراض ہیں، ان سے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کسی کے پاس بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی روایات ہیں: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ کسی بیماری میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خود سے منتقل ہو کے کسی اور کو چمٹ جائے۔ کسی بھی قسم کی بیماری، مرض، تکلیف، تنگی، دکھ، خوشی، غم، یہ سب چیزیں انسان کی تقدیر میں رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کتنی دفعہ سبب ہوتا ہے، مسبب نہیں ہوتا۔ بادل آتے ہیں، بارش نہیں آتی۔ اتنا ضرور ہے کہ مریض کے پاس بیٹھنے سے انسان کی طبیعت پہ اثر ضرور پڑتا ہے، اور لہذا بعض کمزور دل لوگ اور بہت کمزور عقیدوں کے مالک لوگ وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا تو مجھے بھی لگ گئی، لگتی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ بھی رہنمائی کر دی ہے: فر من المجذوم کما تفر من الاسد، اور ایک روایت میں فرارک من الاسد، یوں بھاگو کوڑی کے مریض سے جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ یعنی ممکن ہے اللہ کی طرف سے کسی شخص کے نصیب میں یہ مرض لکھا ہے، تو وہ کسی کوڑی والے کے پاس بیٹھے اور اس کا تو ویسے ہی وقت آ چکا تھا مریض ہونے کا، تو اس کا عقیدہ یہ بن جائے گا کہ اس کی وجہ سے لگی ہے، اور تو اس کا عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اس کو سد ذرائع کہتے ہیں، حفظ ما تقدم کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے پرہیز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے وہاں مت جاؤ، اور جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں میں مت آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ اشارہ موجود ہے، لہٰذا ایسے افراد سے تھوڑا احتیاط کرنا، اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ان کو انسان منحوس سمجھ لے، اچھوت سمجھ لے، ہاتھ تک نہ لگائے، ان کے ساتھ کھانا نہ کھائے، اور یہ سمجھ لے کہ بس اس کو ملتے ہی بیماری آ جائے گی، جیسے کرونا کے دنوں میں یہ مسائل بنے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیماری اگر آئے گی تو رب تعالیٰ کے حکم سے آئے گی، لیکن مریض کے پاس بیٹھنے، اٹھنے اور ملنے سے انسان کی طبیعت میں جو فرق سا پڑتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، لہذا اس سے بچنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔